سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ ولاگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو یہاں سویڈن میں اگست کے آخر میں یا ستمبر کے شروع میں اپنا تعلیمی سال شروع کرنے والے ہیں، جن لوگوں کے ایڈمیشنز ہو چکے ہیں یا وہ ابھی انٹرویو کے آخری مراحل میں ہوں گے، تو ان سب کے لیے یہ ولاگ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوگا۔ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں نے اس حوالے سے ولاگز جو ہے وہ پیش کیے تھے، کیونکہ جون 2026 اس سال سے سویڈن میں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے قوانین جو ہے وہ خاصی تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو جاننا بہت ضروری ہے اور سویڈن آنے سے پہلے آپ کے ذہن میں تمام یہ قوانین ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنی اسٹڈی کی جو ہے وہ پلاننگ کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی توجہ اپنی کتاب وطن ثانی کی جانب مبذول کرواؤں گا، جس میں آپ کو سویڈن کے بارے میں، یہاں کی امیگریشن قوانین، یہاں کے رسم و رواج اور دیگر چیزوں کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات مل سکیں گی۔ تو سویڈن آنے سے پہلے پاکستان سے یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں۔ یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد اور ان کے ملک بھر میں جو مراکز ہیں وہاں سے مل سکتی ہے، ادروائز اس کا جو ہے وہ میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ آن لائن بھی اپنے گھر منگوا سکتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے، جو اکثر سوال آتا ہے کہ کیا سویڈن میں 30 کریڈٹ پاس کرنے کے بعد آپ اپنا فریز کروا سکتے ہیں تعلیمی سفر، اور کیا 30 کریڈٹ پاس کرنا بہت ضروری ہے، یا 37.5 کریڈٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور کیا آپ اپنی اسٹڈی کو فریز کر کے آپ کام کر سکتے ہیں اور اس دوران آپ کا ویزا جو ہے وہ رہ سکتا ہے، یا آپ کا جو مائیگریشن ایجنسی ہے اس پہ ڈیفرنٹ فیصلہ کرے گی، اور اس کے بعد ویزا ایکسٹینشن اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے، یا اگر آپ کسی دوسرے یورپی ملک چلے جاتے ہیں سویڈن آ کے تو پھر صورتحال کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سویڈن کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو سویڈن میں سال میں 2 ٹرمز ہوتی ہیں، اور ایک ٹرم میں فل ٹائم اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ 30 کریڈٹس ہوتے ہیں۔ تو ایک پورا سیمیسٹر، جس کو پاکستان میں سیمیسٹر کہتے ہیں، یہاں اس کو ٹرم کہتے ہیں، کیونکہ سیمیسٹر یہاں ہالیڈیز کو بھی کہتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جناب جو ہے وہ 30 کریڈٹس ہے، اور پورے سال کا جو ہے وہ 60 کریڈٹس ہے۔ تو اب یہ ہے کہ 11 جون 2026 سے نئے یہاں پہ قوانین جو ہیں وہ نافذ ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے سال میں آپ کو کم از کم 37.5 کریڈٹ پاس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ پہلے سیمیسٹر میں 30 پاس بھی کر لیں تو پھر بھی آپ کے کریڈٹ پورے نہیں ہوتے، یعنی جو 60 کریڈٹس ہیں ان کا 62.5% جو ہے وہ پاس کرنا ضروری ہے۔ تو ایک طرح سے ایک پورا سال اگر آپ پڑھیں گے تو تب جا کے جو ہے وہ آپ کریں گے، یعنی آپ کا جو 75% تعلیمی پیش رفت ہے وہ ضروری ہے، تاکہ اس سے آپ کا جو اسٹڈی پرمٹ ہے پھر مائیگریشن ایجنسی اس کو ایکسٹینڈ کرے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 30 کریڈٹ کی بات پہلے ہوا کرتی تھی، پہلے لوگ 30 کریڈٹ پاس کرنے کے بعد اس کے بعد فریز کر کے کام کر لیتے تھے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جناب یہ جون جو ہے وہ 2026 سے قوانین جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ 37.5 کریڈٹ پاس کرنا پہلے سال ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے 37.5 کریڈٹ پورے نہ ہو سکے، پاس نہ کر سکے، تو کیا اس کا ویزا فوری طور پہ ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ مائیگریشن ایجنسی جو ہے وہ آپ کی تعلیمی پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ اگر آپ وہ کریڈٹ پورے پاس نہیں کر سکے تو آپ ان کو معقول وجہ دینی ہوگی کیوں آپ پاس نہیں کر سکے، لیکن اس میں صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اسٹڈی مشکل تھی اور میں پڑھ نہیں سکا یا میرے لیے مشکل تھا۔ یہ کوئی اتنی معقول وجہ نہیں، آپ کو کوئی واقعی وجہ دینی ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بیمار تھا، اپنی بیماری کی وجہ دے سکتا ہے، اگر اس کو کوئی اور کسی قسم کی پرابلم تھی، اس میں مائیگریشن ایجنسی آپ سے میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگ سکتی ہے، دیگر ڈاکومنٹس جو ہے وہ مانگ سکتی ہے، تو یہ جناب ضروری ہے۔ اس کے بعد اسٹڈی فریز کرنے کے حوالے سے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو فریز کی کوئی ٹرم یہاں پہ نہیں ہے، اس میں اصل جو اصطلاحی ٹرمینالوجی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ چھٹی لینی ہے تو لیو آف ایبسنس ہے، آپ نے یونیورسٹی سے چھٹی کی درخواست دینی ہے کہ میں جو ہے وہ اسٹڈی لیو لینا چاہتا ہوں، یا میں پڑھ نہیں سکتا اتنی مدت کے لیے۔ یونیورسٹی اگر آپ کی وہ اسٹڈی منظور کر لیتی ہے، یعنی وہ اسٹڈی لیو آپ کی جو چھٹی کی درخواست ہے منظور کر لیتی ہے، تو پھر آپ ایک طرح سے چھٹی پہ ہوں گے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مائیگریشن ایجنسی جو ہے وہ آپ کا ریزیڈنس پرمٹ ایکسٹینڈ کر دے گی۔ مائیگریشن ایجنسی اپنے طور پہ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے، وہ ریفیوز بھی کر سکتی ہے، کیونکہ سویڈن میں آنے کی آپ کی جو وجہ ہے
وہ اسٹڈی ہے، اور ایکسٹینشن کی وجہ سے مائیگریشن ایجنسی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپروو ہو یا آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی اس اپلیکیشن کو ایکسٹینشن کے طرف لے کے جائے۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی طالب علم کسی وجہ سے کوئی بھی کریڈٹ پاس نہ کر سکے تو اسے جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا یا اسے کس قسم کی سچویشن سے پالا پڑے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ سویڈن کا جو ویزا آپ کو ملا ہے وہ اسٹڈی کی بنیاد پہ ملا ہے۔ آپ کا بنیادی مقصد یہاں پہ تعلیم حاصل کرنا اور پڑھنا تھا، اور اس کے لیے جو سرٹن کرائٹیریا بنایا گیا تھا آپ نے اس کو جو ہے وہ پورا کرنا تھا۔ اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ کو ظاہر اس کی ویلڈ ریزنز دینی پڑیں گی، ادروائز صرف رجسٹریشن ہونے سے، داخلہ ہونے سے، یہاں آنے سے آپ کا جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ آپ کے لیے وہ ویلڈ نہیں رہے گا۔ آپ کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے وہ بیسڈ ہے آپ کی اسٹڈی کے لیے، تو اس لیے جب بھی آپ نے ایکسٹینشن کروانی ہے اس کے بعد اس میں آپ جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے اپنا جو تعلیمی پروگرس ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈمیشن برقرار ہونا چاہیے، آپ کی بینک میں وہ اتنی رقم ہونی چاہیے جو فردر ایکسٹینشن کے لیے آپ کے جو ہے وہ کام آ سکے گی۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے اپنی تعلیمی کیریئر میں وہ مطلوبہ جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکے تو آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ یا دیگر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنے پروف کے لیے دینے پڑیں گے۔ تو آج کے ولاگ میں جو ہم نے بات کی ہے کہ 30 کریڈٹ اور 37 کریڈٹ کا فرق اور سیمسٹر فریز کرنے کی جو حقیقت ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، لیو آف ایبسینس ہے اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی۔ اب اگلی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی پڑھائی چھوڑ دے، وہ نہ پڑھے یا وہ کسی اور یورپی ملک چلا جائے اور وہ سویڈن میں نہ رہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہفتے میں 15 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، تو کیا ان کے جو پارٹنر ساتھ آ رہے ہیں کیا ان پہ بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ بھی 15 گھنٹے کام کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کے جو سوالات ہیں ان سب کو میں نیکسٹ ولاگ میں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے اس ولاگ میں اپنا تبصرہ ضرور کیجیے، اگر آپ کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہو، رائے ہو، آبزرویشن ہو، یا جو اسٹوڈنٹس اس وقت یہاں پہ سویڈن میں رہ رہے ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔